بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انتہائی محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے، حصہ ول نماز کے ذریعے۔ جی آج ہم سبق نمبر 16A اور B پڑھیں گے۔ 16A میں ہم سورۃ الکافرون پڑھیں گے، اور B کے اندر آپ کو پتہ ہے گرامر چاری ہمارا جو ہے پھر امر و نہیں۔ سورۃ الکافرون کا ہم شان نزول دیکھتے ہیں۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہ سورہ مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب مکہ کے مشرکین نے یہ دیکھا کہ اسلام تو پھیلتا ہی جا رہا ہے اور ان کا دین کیا ہو رہا ہے، کمزور سے کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے اس پھیلاؤ کو روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی پیشکش کی۔ کس چیز کی پیشکش کی؟ آپ کو دولت کی دی، دولت مال کی، عورت کی۔ آپ کو کہا جی ہم آپ کو سردار بنا دیتے ہیں تاکہ آپ اپنی دعوت سے رک جائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشکش کو ٹھکرا دیا تو انہوں نے دوسری ایک اور پیشکش کی۔ وہ کیا کی کہ 1 سال یعنی کہ ہم مشرکین اللہ کی عبادت کریں گے تو دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کی پوجا کریں گے۔ جب یہ بات ان کی ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس وقت سورہ نازل کی۔ ان کی پیشکش کا اللہ تعالیٰ نے صاف جواب دے دیا کہ اسلام میں کسی قسم کے کمپرومائز، کسی قسم کے مصلحت کی گنجائش نہیں۔ تو یہ اس وقت سورہ نازل ہوئی تھی جب یہ مشرکین نے دیکھا کہ تم پھنستے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال اس کو ہم آگے انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو آپ نے گوگل کوئز وغیرہ کر لیا ہوگا، اپنا گوگل کوئز پہ کر لیں، اپنے ہوم ورک بھی کر لیں۔ اب ماشاءاللہ بالکل کورس کے اینڈ کی طرف جا رہے ہیں۔ دیکھیں آج ہمارا 16 لیسن ہے، کل 17 ہیں، تو ٹوٹل ہمارے 20 ہیں۔ ٹھیک ہے، 19 میں ہم تقریباً انشاءاللہ فنش کر چکے ہوں گے۔ بالکل ہم انشاءاللہ قریب جا رہے ہیں۔ پچھلے جو ہم اسباق پڑھ چکے ہیں اس کو تھوڑا سا ہم ریوائز کر لیتے ہیں، کیونکہ ہفتے بعد کلاس ہوتی ہے تو ہم لوگ پھر اس کو تھوڑا دیکھ لیتے ہیں کہیں ہم بھول تو نہیں گئے تھوڑی چیزوں کو۔ تو یہ پھر آپ نے چیٹ باکس میں ذرا کوئکلی لکھیے گا پلیز۔ جی الفلاح کے میننگز کیا ہیں جی؟ سسٹر نسیم اختر، سعدیہ آغا جی بالکل ٹھیک لکھ رہی ہیں، بی بالکل ٹھیک ہے۔ یہ آمنہ بھی ٹھیک لکھ رہی ہیں سسٹر آمنہ۔ الصمد کا میننگز کیا ہے؟ مائک اگر اپنے میوٹ رکھیں جی۔ سسٹر آمنہ، سسٹر نسیم بالکل ٹھیک لکھ رہے ہیں جی۔ اجعلنی، جب ہم پڑھ چکے نا اجعل، آج بھی ریوائز کیا، اجعل بنا نی مجھے۔ اب یہ آپ کو بولنا نہیں چاہیے، کب سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں اور آج ہم اس کا پڑھ چکے ہیں۔ اجعل بنا، یہ والا جو اسی کا ہم نے سنگل، اور یہ والا اجعل بنا نی کس کو؟ مجھے۔ جی جزاک اللہ جی بالکل ٹھیک لکھ رہے ہیں۔ چلے جی آج کا سبق میں تھوڑا سا بتا چکا ہوں آپ کو کہ سورۃ الکافرون ہم پڑھیں گے۔ گرامر میں آج ہم فعل امر و نہیں، انصر، اذکر، اعبدو، اخلق، یعنی کہ دوسرا جو ہمارا باب ہے، دوسرا جو چیپٹر ہوتا ہے اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے۔ نکات تعلیم شوق بھی دیکھیں گے۔ آج ہم صرف اور صرف 8 نئے الفاظ سیکھیں گے صرف، اور یہ 8 الفاظ قرآن پاک میں 1031 1031 ٹائم قرآن پاک کے اندر آئے ہیں۔ تو اس شوق اور جذبے کے ہم نے تھوڑے سے الفاظ سیکھ رہے ہیں، لیکن ان کی قرآن پاک میں کتنی ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ آج جب ہم سبق نمبر 16 1 گھنٹے بعد جب ختم کر لیں گے تو ہم کتنے الفاظ سیکھ چکے ہوں گے؟ 194 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے، جو قرآن پاک میں تقریباً 38,500 بار آئے ہیں۔ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے وہ بھی بار بار میں بتاتا ہوں، 232 الفاظ ہم نے سیکھنے ہیں، جس میں سے آج ہم 194 الفاز سیکھ چکے ہوں گے۔ اور ٹوٹل قرآن پاک میں اندر 232 الفاظ کتنے؟ 41,111، راؤنڈ کریں تو 41,000، دیکھیں ہم 38,500 پہ پہنچ چکے ہیں۔ تو الحمدللہ جب ہم یہ کلاس ختم کر لیں گے تو انشاءاللہ ہم اتنے الفاظ سیکھ چکے ہوں گے۔ جی سورۃ الکافرون اس آشنا ہے، تھوڑا سا ہم اس کو پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ کل کا میننگز پہ بتائیں جی، چیٹ باکس میں لکھ لیں یا بتا دیں، ہم پڑھ چکے اس کو کئی دفعہ، چوتھی سورت ہے ویسے۔ کل کا مطلب کیا ہو؟ کہہ دیجیے۔
اچھا اب بتائیے الکافرون یہ اسم ہے فعل ہے حرف ہے؟ اسم 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 خاص ہے، ال لگا ہوا ہے اور جمع ہے، یہ بھی جمع رکھیے گا ذہن میں، ٹھیک ہے جی. یہ جو آبدو ہے یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے کیا ہے؟ یہ عابد عبادت اسم فعل ہے. نہیں یہ کیا ہے؟ فعل ہے، یہ اسم ہے فعل ہے؟ اسم اچھا فعل فعل ہے. ٹھیک ہو فعل گیا. ہے. کون سا فعل ہے؟ یہ ماضی مضارع یا امر؟ مضارع مضارع، بالکل ٹھیک ہو گیا جی. کیسے ہے یہ؟ اگر میں تو کہتا ہوں تعبدون، چلے اس کو کرتے ہیں پھر اس کا پورا ایک ٹیبل کر لیتے ہیں. تعبدون یہ کیا ہے؟ یہ بھی مضارع کیا ہے؟ فعل ہوگا، یہ بھی فعل مضارع. فعل ہے، جمع ہے، جی جی جمع ہے اور تعبدون فعل ہاں فعل جی جمع ہے. ٹھیک ہو گیا. ولا انتم عابدون یہ کیا ہے؟ اور نہ عابدون جمع ہے نا، جمع نظر آ رہی ہے تو یہ اسم ہوگا. عابد اسم ہے. ابدتم یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، بدا عبدو ابدتم. ولا انتم عابدون یہ بھی جمع ہے. لکم دینکم ولی دین، یہ سارے حروف بھی اس کے اندر. اچھا اب یہاں پہ کوئی کائنڈلی ابدا کا جو ٹیبل ہے وہ اس میں بہت زیادہ یوز ہوا ہوا ہے. ابدا کا کوئی ٹیبل سنانا چاہے گا؟ ہینڈ ریز کر کے سنائیں گے ماضی کا کوئی ایک. جی جی سسٹر پروین کروائیں. آبادا، آبادو، آباتم، آباتا، آباتم، آباتو، آباتم نہیں، آباتم، آبادنا. جی سسٹر سمینا آپ کروائیے پلیز. آبادا، آبدو، ابد، ابتا، ابتو، ابتم، ابدنا. جزاک اللہ. ٹھیک ہو گیا جی. آگے اس کا کوئی مضارع کرا دے. جی کون کروائے گا؟ ہے انمیوٹ کر کے کروا دے. جی ڈاکٹر صاحب کروائیں گے آپ؟ جی کروائیں پلیز. یعبدو، یعبدو، آبدو نہیں، یعبدو، یعبدونا، آبدو نہیں، تعبدو، جی تعبدو، آبدو، تعبدونا، ابدنا، نعبدو نعبدو. ہاں سوری، نعبدو. اب اس کے اندر دیکھیں یہ سارے کا سارا نا بہت زیادہ ٹیبل یوز ہوا ہے. ابھی ہم اس کو ابھی آگے چلتے ہیں تو پھر ان کو دیکھیں گے کہاں کہاں پہ کون سا آ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ ریفرنس بھی آپ کو دکھا دیں گے. ٹھیک ہے جی. اب آگے بڑھتے ہیں. اس کا تعارف انٹروڈکشن میں تھوڑا سا کہا چکے ہیں. یہ مکی صورت ہے. یہ صورت مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب کیا تھا، مکہ کے مشرکین نے دیکھا کہ اسلام تو پھیلتا جا رہا ہے، ان کا دین کیا ہو رہا ہے، بہت زیادہ کمزور ہوتا جا رہا ہے. تو انہوں نے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی پیشکش کی کہ ایک سال مشرکین صرف خدا کی عبادت کریں گے اور دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بتوں کی پوجا کریں. تو اس موقع پر یہ سورہ نازل ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا بالکل صاف جواب دے دیا ہے کہ عقیدہ اور ایمان اس کے اندر کسی قسم کی مصالحت کی گنجائش نہیں، کسی قسم کا کمپرومائز نہیں. تو یہ اس موقع پہ یہ سورہ نازل ہوئی تھی. تو اس کی تھوڑی سی اہمیت جانیے اپنی زندگی میں ہم نے اس کو کس طریقے سے لے کے آنا ہے. فجر اور مغرب کی سنتیں جب ہم پڑھتے ہیں تو پہلی جو رکعت میں ہوتی ہے اس کے اندر سورۃ الکافرون اور دوسری کے اندر سورہ اخلاص پڑھنے کی کوشش کیجیے. یہ کیا ہے جی، ابن ماجہ، نسائی، یہ ساری اس کے اندر حدیث سے ثابت ہے. تو سورہ فجر اور مغرب کی سنتوں میں پہلی رکعت کے اندر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سورہ الکافرون اور دوسرے میں سورہ اخلاص. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو یعنی کہ صحابہ کو فرمایا کہ رات کو سوتے وقت پڑھ کر سو گے تو شرک سے بری قرار پاؤ گے. کوشش کیجیے کہ رات کو یہ سورہ بلکہ چاروں کل ہی پڑھ کے سوئیں تو زیادہ بہتر ہے. جی کوئی بتائے گا سورہ یہ جو لکھا ہوا ہے کہ سورۃ الکافرون یہ فجر اور مغرب کی سنتوں میں پڑھنی چاہیے، اور کسی نماز یا کسی نفل کے اندر اہمیت ہے اس کی؟ اگر کسی کو آئیڈیا ہے تو ذرا کائنڈلی انمیوٹ کر کے بتا دیں اگر کسی کو کوئی تھوڑا سا آئیڈیا ہے. میں چاہ رہا ہوں اس ریفرنس سے آپ کو اور چیز بھی پتا یہ چلے. عشاء کے وتر میں بھی اس کے پڑھنے کا آیا، عشاء کی وتر میں نہیں
جی اور کوئی؟ اگر بہرحال یہ جو وطر ہے اس کے اندر کون سی سورہ ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ رات کو سونے سے پہلے. ٹھیک ہو گیا. نہیں، میں نے کوئی نماز یعنی کوئی نفل ہے وہاں پہ اس کی بڑی اہمیت ہے. جی سسٹر کرن بتائیں گے. جی انمیوٹ کیا ہے. جی میں نے تو سونے کے وقت بتایا، سونے سے پہلے پڑھیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. عشاء کے نفلوں میں. چلو نفلوں میں تو کوئی نہیں. جی اب میں آپ کو بتاتا ہوں. جس وقت ہم عمرے پہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ ہم اس کا طواف کمپلیٹ کر لیتے ہیں. چاہے ویسے آپ طواف کریں یا عمرے کا طواف کریں، حج کا طواف کریں، جو بھی آپ نے طواف کمپلیٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے 2 نفل پڑھنے ہوتے ہیں مقام ابراہیم پہ. ہے کسی کو آئیڈیا کہ وہاں پہ 2 نفل پڑھنے ہوتے ہیں؟ لیکن اس کے لیے شرط ہے. جی سسٹر آمنہ. جی آپ نے کہا کہ نفل پڑھنے ہوتے ہیں، اس کا تو پتہ ہے مقام ابراہیم میں پڑھنے ہوتے ہیں. جی بالکل، لیکن اس کے اندر بھی شرط ہے کہ نوافل کا ٹائم ہونا چاہیے. عصر کے بعد آپ نہیں پڑھ سکتے. اگر آپ نے طواف کمپلیٹ کیا عصر کے بعد آپ نہیں پڑھ سکتے. وہ جو ٹھیک 2 ہے. نوافل آپ نے پڑھنے ہیں اس کے اندر پہلی رکعت کے اندر سورۃ الکافرون اور دوسرے میں سورہ اخلاص پڑھنے کی اہمیت فضیلت ہے. ٹھیک ہے جی. جی برادر حسن. جی کلیئر ہو گیا. جی آپ نے صحیح فرمایا. جی جب آپ نے 2 وہاں پہ کوئی بھی طواف، عمرے کا طواف یا خالی آپ نے طواف کمپلیٹ کیا، 7 چکر کمپلیٹ کیے، اس کے بعد آپ نے 2 نفل پڑھنے ہوتے ہیں مقام ابراہیم میں. اس کے اندر اگر آپ یہ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھیں گے، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن یہ کیا کہتے ہیں، اب یہ فجر اور سنتوں میں ضروری نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اگر آپ پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا، اگر نہیں پڑھیں گے تو وہ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، خدا نہ خواستہ. صرف یہ میں تھوڑا سا ہی کیونکہ سورہ آ گئی ہے تو اس کی اہمیت اس طریقے سے تھوڑی سی بتانی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ہم آگے بڑھتے ہیں. سورۃ الکافرون. جی کل کہہ دیجئے یا ایھا الکافرون. جی کل یہ امر کا صیغہ ہے. اب آپ کو پتہ چل گیا امر، تو اس کو یاد رکھیے گا، یہ امر کا صیغہ، یہ اس کا اشارہ ہے. کل کہہ دیجئے، ہم کہتے ہیں نا کہہ، حکم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے تبلیغ کے انداز میں، بہترین انداز میں. کیا جی؟ یا ایو، اے. اب یہ 3 ورڈ جو ہے، یا ایوہا یا ایوہا، دونوں کو ملا دیا جائے. یہ قرآن پاک کے اندر دیکھیں کتنے ٹائمز آئے، تو تینوں کا میننگز کیا ہے؟ اے. آگے کسی کو مخاطب کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. الکافرون، یا ایو الناس، یہ بھی یاد رکھیں یا سے، یا قوم، ایو النبی، یا ایو الکافرون، یہ ڈیفرنٹ طریقے سے پکارا گیا ہے. جی کافر آپ نے پڑھا ہوا، ہم پڑھ چکے ہیں. کافرون کی جمع ہے کافرون، کافرن یا کافرین کی جمع ہے کافرین. یہ اس طریقے سے ہم نے جمع بھی پڑھی ہوئی ہے، تو یہاں پہ جب آتی ہے تو ہم نے اس کا سنگولر بھی پڑھ لیا. تو کافر کیا ہوتا ہے جی؟ انکار کرنے والا. کافر. آپ کے والد آپ کے کسی بہن بھائی پر جب یہ غصہ ہوتے تھے اللہ، تو اس وقت کیا ہوتا تھا؟ ہم لوگ کیا تھوڑا سا چھپ کر بیٹھ جاتے تھے. اللہ رب العزت کافروں سے سخت ناراض ہے، تو ہمیں کیا ہونا ہے؟ فوراً چکا ہونا چاہیے. کافر کے معنی ہے انکار کرنے والا، یعنی کہ جو بات پہنچنے کے بعد اس کو سمجھ لے اور پھر انکار کرے. ٹھیک ہے، پہلے اس نے بات اس تک پہنچ چکی ہے، اب اس نے سمجھ بھی لیا پھر بھی وہ انکار کرتا ہے، اس کو ہم کافر کہیں گے. یہاں وہ لوگ مراد ہے جنہوں نے نہ صرف اسلام کو سمجھا بلکہ الٹا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کی دعوت دی. لیکن انہوں نے اسلام کو سمجھ بھی لیا بلکہ قبول کیا. مشرکین تھے نا، ٹھیک ہے، کافروں کے ساتھ جاتے تھے ادھر مل جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آتے تھے ادھر کرتے، تو اس کے باوجود آپ کو شرک کی دعوت دیتے تھے. ورنہ قرآن میں اس کے علاوہ کہیں بھی عام غیر مسلم کو یا ایھا الکافرون سے نہیں بلکہ یا ایھا الناس کہہ کر پکارا گیا ہے. اللہ کافروں کو ان کے شرک کی وجہ سے بہت سخت ناراض ہے، بہت ہی سخت ناراض ہے. تو ہمیں بھی کیا ہونا ہے؟ چکنا ہونا کہ ہر طرح کے شرک سے بچنا ہے ہمیں. یہ کوئی گالی نہیں، اللہ نے اس لفظ کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں سے کہا کہ وہ طاغوت سے کفر کریں. کیا کریں؟ طاغوت سے کفر کریں. یعنی ہر مسلمان بھی کافر ہے مگر دوسرے معنی میں.
یعنی طاغوت کا کافر اگر گالی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مسلمانوں کے لیے استعمال نہ کرتا. اب یہاں پہ ایک ریفرنس میں کوٹ کرتا ہوں سورۃ البقرہ کی 256 آیت کے اندر ہے کہ دین کے معاملے میں زبردستی نہیں، بے شک ہدایت یعنی گمراہی سے ممتاز ہو چکی ہے. پھر جو شخص مطلب کہ شیطان کو نہ مانے اللہ پر ایمان لائے تو اس نے مضبوط حلقہ پکڑ لیا جو ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے، سمیع البصیر ہے. تو یہاں پہ کافروں کا اصل مسئلہ کیا تھا؟ وہ کیا کرتے اپنے نفس، مال اور عہدہ، تجارت وغیرہ کی وجہ سے سچ کو جانتے ہوئے بھی انکار کرتے تھے. جانتے تھے کہ یہ اسلام ہر چیز سچ ہے، لیکن وہ پھر بھی انکار کر رہے ہوتے تھے. بہرحال قل یا ایھا الکافرون، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں. اے اللہ مجھے حق کو قبول کرنے کی توفیق دے کہ میں کیا کروں، حق کو قبول کر سکوں. اب ہم نے کیا کرنا، اپنا احتساب کرنا ہے. کس طریقے سے؟ کتنی دفعہ میں اپنی انا، خواہش اور کبر کی وجہ سے سچ کو ٹکراتا ہوں یا فوری قبول کرتا ہوں. تو ہم نے کیا کرنا ہے، پلان بنانا ہے. پلان بنانا ہے استغفار، اللہ کی تعریف اور بڑائی کو بیان کرتے ہیں، خود کو تربیت کرنے کا. تبلیغ کرنی ہے انا اور روایت کو ماننے کے نقصانات کی، لوگوں کو بتانا ہے کہ اس کے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کرنی ہے ہم نے. کل کہہ دیجئے یا ایھا الکافرون، اے کافرون. یہ 3 ورڈ ہے، انہی کے متعلق آگے ہم تھوڑا سا سوال لے لیتے ہیں. تو آپ نے کائنڈلی چیٹ باکس میں لکھنا. جب آپ بولتے ہیں تو لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور پھر اگر کوئی غلط ہو جاتا ہے اس کو کوئی نمبر نہیں ہوتے، یہ صرف آپ کی ایک تھوڑی سی اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے اب سمجھا یا نہیں سمجھا. سورۃ کافرون کی تلاوت سے برات کا اعلان. اب 1 سے زیادہ جو آپ 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 ہو سکتے ہیں. جی ٹھیک ہو گیا، بالکل ڈی ٹھیک ہے. برے خواب بھی، برے خیالات بھی اس سے نہیں آتے. جی اے کا ترجمہ کیجئے، 1 سے زیادہ جواب. جی یا بھی اس کا میننگز میں ہے، بالکل. یا یو ہے بھی، ایو بھی ہے، اے بی سی. ٹھیک ہے جی، یہ 3 ورڈ اے کے اس کے ترجمے میں آ سکتے ہیں. جی قرآن میں عام طور پر مسلمان اور غیر مسلمان کے لفظ استعمال کیا گیا، کیا؟ جی بالکل، یا کون، اے اور بی. ٹھیک ہے جی، چلیں جی اب ہم آگے بڑھتے ہیں. بس چیٹ باکس کو آپ روک دو تھوڑی دیر کے لیے. تو اب ہم آگے اپنی آیت کی طرف پڑھتے ہیں. لا اعبد ما تعبدون. لا کا میننگز آپ کو پتہ ہے، نہیں. اعبد میں عبادت کرتا ہوں، جیسے ایاک نعبد، عابد معبود وغیرہ. ماں کا میننگز ہوتا ہے، یہ جب کیونکہ درمیان میں آ رہا ہے، جو یا جس کی، جو کے میننگز میں آ رہا ہوتا ہے. اس کی اور میننگز بھی ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں، اس کو ایک دفعہ ہم دیکھ لیتے ہیں. ما فی ہی، نہیں اس میں. فی کیا جی؟ سٹارٹ میں جب آ رہا ہے، جب وٹ درمیان میں آئے گا تو وٹ کے میننگز دے گا، یعنی تم کیا کر رہے ہو، تم کیا کر، وٹ آر یو ڈوئنگ. جب درمیان میں آ گیا، میں وہ کر رہا ہوں جو، آئی ایم ڈوئنگ وٹ. اب اس کے دیکھ لیتے ہیں آگے کیا ہے جی. ما فی ہی، نہیں اس میں. ما دینوں کا، کیا ہے تمہارا دین. من شر ما خلق، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. ما یہاں پہ جو، اور یہاں پہ بھی ما درمیان میں رہے، جو یا جس کے میننگ میں آ جاتا ہے. تعبدون، تم عبادت کرتے ہو. تعبدون، تم عبادت کرتے ہو. یہ دیکھیں ابھی ہم نے یہ ٹیبل پڑھا ہے، یہ سسٹر ہماری نے ریوائز کروایا تھا. یہ وہ عابدو ہے، یعنی کیا ہے اس کے اندر، یہ یفعلو، یہ مین ٹیبل ہے، اور اس سے بنا یعبدو، یعبدون، تعبدو، یعبدو، تعبدون، نعبدون، یہ مضارع کا ٹیبل ہے. یا عابدو یہ ہے میں عبادت کرتا ہوں یا میں عبادت کروں گا. یہاں پہ کرتا ہوں تو کرتا بھی آئے گا. تعبدون، تم عبادت کرتے ہو، آپ سب عبادت کرتے ہو یا تم سب عبادت کرتے ہو. یہ ٹیبل یہاں پہ شو کروا رہا ہے کہ یہ ورڈ کہاں سے، ٹیبل سے آئے ہیں. اب ہم کیا کرتے ہیں، ٹیبلز کو اپنے آپ امپلیمنٹ کر لیتے ہو. یہ تو گرامر ہے، گرامر یہ ہمیں نہیں آتی، ہمیں نہیں آتی. نہیں، یہ ہم کو جو بھی گرامر آپ کو پڑھا رہے ہیں وہ قرآن پاک کے اندر آ رہی ہے.
یہ اس لیے اسپیشل ٹیبل کے ساتھ آپ کو جوڑ کر دکھایا جاتا ہے کہ تاکہ آپ کو تھوڑا سا اس کا آئیڈیا ہو جائے. یہ آبدو اس ٹیبل سے یہاں پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. مضارع کی نشانی میں آپ کو بتائی تھا آج شروع میں آیا ہوتا ہے. تو اس کو ہم اسباق دیکھتے ہیں. عبادت کے کتنے 3 میننگز ہیں, یعنی کہ محبت اور عقیدے کے ساتھ کیا کرنی ہے, پوجا پرستش کرنی ہے, اطاعت اور فرمانبرداری کرنی ہے, اور تیسرا کیا ہے, غلامی کرنی ہے. تینوں معنی میں کیا ہے جی, صرف اللہ کی عبادت, ایک اللہ کی عبادت کرنی ہونی چاہیے. کس طرح؟ عقیدے کے مقابلے میں پتہ کوئی مسالت نہیں, یعنی کہ اللہ کی ذات وہ کسی کا بیٹا یا باپ نہیں. اللہ کی صفات یہ ہم سورہ اخلاص میں پڑھ چکے ہیں. اللہ کی صفات وہ سب کی سننے والا, دیکھنے والا, جاننے والا ہے. اس کی صفات ہیں, بے شمار صفات ہیں. اللہ کے حقوق ہم نے کیا جی, صرف اور صرف اسی کو سجدہ کرنا. اختیارات کیا ہیں, قانون دینے کا اختیار صرف اس ایک اللہ کو. یہ ہم سورہ اخلاص میں 4 کے 4 پڑھ چکے ہیں. تو آج اسلام کے دشمن اسلام کو اتنا بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمان تو پریشان ہیں, خاص کر اختیارات والے عقیدے کو پورے ایمان یقین کے ساتھ اس دین پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ذرہ برابر بھی احساس کمتری کے بغیر اسلام پر عمل کیجیے. اپنے تصور میں ایسے دشمنوں کو مخاطب کر کے یہ آیت پڑھی ہے جی. اس تصور احساس کے دیکھتے ہیں جی. لا اعبدو ما تعبدون, نہیں میں عبادت کرتا, نہیں میں نہیں عبادت کرتا. کس کی؟ جس کی تم عبادت کرتے. جی اگلی آیت دیکھتے ہیں. ولا انتم عابدون ما اعبد. ولا اور وا کا مطلب اور, لا ہوتا ہے نہیں, نہ. انتم یہ ہم نے پورا ٹیبل پڑھا ہوا, ہوا, ہم, انتا, انا, انتم, نحنو, یہ والا انتم آیا ہوا ہے. عابدون میں عبادت کرتا ہوں, ماں جس کی, عابدو میں عبادت کرتا ہوں. جی دیکھ لیتے ہیں. ولا انتم, واو اور, لا نہیں, انتم تم. یہ دیکھیں پورا ٹیبل, یہ ٹیبل آپ کو دکھا دیا. یہ والا انتم یہ آیا ہوا ہے, تم سب یا تم. عابدون یہ کیا جی, میں نے بتا دیا تھا پہلے بھی, اس کے کیا جی, عبادت کرنے والے ہو. یہ کیا ہے, اس سمے عابدن, اس کی جمع یا عابدون. اگر ہوگا عابدن یا عابدن تو عابدین. ٹھیک ہے جی. عابدن عابدون, یہ والا عابدون. یہ لکھنے کا ایک سٹائل ہے, اس طرح لکھ لیں یا اس طرح لکھ لیں. کھڑی زبر یہ ہے, اس کو ظاہر یہ کھڑی کے اس کے کرتی ہے. یہ عربی کا ایک سٹائل ہوتا ہے لکھنے کا, لیکن یہ والا یہ جمع ہے. یہ ماں ہم پڑھ سکتے ہیں, جو جس کا, اس کے بھی میننگز دیکھ لیتے ہیں. ماں اگر شروع میں آئے تو کیا, بیچ میں آئے تو جو جس کا. ٹھیک ہے. آگے وہی عابد, یہ ٹیبل ہم پڑھ چکے ہیں. عابد میں عبادت کرتا ہوں. جی یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو, شرک کے ساتھ اللہ کی عبادت مقبول نہیں. سارے مذہب ایک نہیں ہو سکتے. وہ عبادت جس میں شرک کی ملاوٹ ہو اللہ ہرگز قبول نہیں کرتا. تو اس تصور احساس کے ساتھ ولا انتم عابدون ما اعبد, اور نہ تم عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ذرا یہ چیٹ باکس میں ذرا جلدی لکھ لیں, ٹائم آج جی. ذرا کائنڈلی اپنے مائکس میوٹ رکھا کریں, پھر آپ کی باتیں میں سنتی ہیں, ساری کلاس ڈسٹرب ہوتی ہے. جی پلیز ذرا اس چیز کا خیال رکھا کریں. جی بالکل ٹھیک لکھ رہے ہیں جی, میں عبادت کرتا ہوں. ماں کا میننگس کیا ہے جی, ٹھیک ہے جی. نہیں بھی اس کا میننگس ہے, شروع میں آتا ہے جو بھی ہے اور کیا بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. آپ لوگ ماشاءاللہ ایکسپرٹ لوگ ہیں. ٹھیک نہیں, اللہ کا سچا عبادت کرنے والا وہ ہے جو صرف کیا کرے, اللہ کی عبادت کرے. جی چیٹ باکس میں جی سسٹر سیدہ, میں کافی ایک دم اکٹھے نام آگے گزر گئے جی. چلیں آگے دیکھتے ہیں. ولا انا عبد ما عبدتم, اور نہ میں عبادت کرنے والے جس کی تم عبادت کرتے. ولا اور, لا نہیں, انا, انا کہ یہ ہوا, ہم, انتا, انا, یہ والا انا میں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں, اور نہ میں, یہ والا انا. عابدن یہ والا سنگل اور آگے عبادت کرنے والا, اس کی جمع ہم پڑھ چکے ہیں. عابدون ماں جو جس کا. ٹھیک ہے. ابد تم یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں, یہ بلکہ ابھی سسٹر ٹیبل ریوائز کیا تھا. ابدا, ابدو, ابتا, ابتو, ابتم,
آپ سب تم سب عبدنا ہم نے عبادت کی آپ سب نے عبادت کی ہم نے بھی یہ عبد تم یہ دیکھیں بالکل اسی ٹیبل سے یہ فعل فعل فعلتا فعلتو یہ والا فعل تم کے وزن پر کیا جی عبد تم جی اس کو دیکھتے ہیں شدت سے انکار کے تمام معبودوں کی عبادت نہیں ہو سکتی نہ اب نہ مستقبل میں نہ موجود اور نہ ماضی میں یہ دیکھیے سارے کے سارے سیکھیے نہ اب لا عابد اور نہ مستقبل میں ولا انا عابد نہ موجود معبودوں کی ما تعبد اور نہ ماضی میں عبدتم تو اس تصور احساس کرتے ہیں ولا انا عابد ما عبدتم اللہ مکتوب لکھیے جی ولا انتم عابدون ما عبد تمہاری حرکتوں سے ایسا لگتا ہے تم بھی نہ موجودہ بتوں کی عبادت چھوڑو گے اور نہ پرانے کی اس لیے تم اس اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والا جس کی عبادت میں نہیں ان کے کرتا تو اس تصور کے ساتھ ولا انتم عابدون ما عبد نہ تم عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں جی عابدون کیا جی میننگس کی پٹیاں سیدھیاں کر جی بالکل ٹھیک لکھا جی آپ لوگوں نے ڈی کیا اس کے عبادت کرنے والے اچھا آخری ہے جی لکم دینکم ولی دین لکم دینکم لکم کا بھی ہم نے ٹیبل پورا پڑھا ہوا ہے دین کا بھی پڑھا لہو لہم لکا لی لکم لنا یہ وہ لکم تمہارے لیے دینوں ہم نے پڑھا دینہو دینہم دین کا دینی دینہم دیننا تمہارا دین اور اگلا بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے ولی اور میرے لیے لہو لہم لکا لی یہ والا لی دینی یہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے لیکن چار ٹیبل دینہو دینہم دین کا دینی دینہم دیننا یہ جو نیچے زیر دی ہے نا یہ دینی کی ہے میرا دین یہ پورے کے پورے تینوں کے ٹیبل میں نے آپ کو دکھا دیے تو یہ کس کو میننگز ویسے ہمیں آنا چاہیے چلے مطلب یہ نہیں کہ سارے مذہب برابر ہیں نہ ہی ایسا پیغام کہ ہمیں تبلیغ روک دینی چاہیے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی آنے کے بعد تبلیغ چھوڑ دی تھی یہ صرف انسانیت کی پیشکش کے جواب ہے کیا میں اس پر عمل کرنے والا ہوں اس کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں ٹھیک ہے جی اس تصور کے ساتھ آپ پڑھ لیں لکم دینکم ولی دین تمہارے لیے تمہارا دین میرے لیے میرا دین صاف جواب دے دیا اچھا اب سورہ کافرون میں اس میں ٹی پی آئی کا بہت زیادہ استعمال ہوا ہے فعل ماضی عبدتم فعل مضارع اعبدو تعبدون فاعل جو ہیں کافرون عابدون عابدون ضمائر ہم نے پڑھے انا انتم لکم لی وغیرہ اس کے اندر بہت زیادہ ٹی پی آئی کا یوز ہوا ہے تو ذرا چیٹ باکس میں لکھیں ذرا پلیز دینکم تمہارا دین ہمارا دین میرا دین آپ کا دین جی بالکل بڑی سپیڈ سے لکھا جی سسٹرز سعیدہ بردر حسن کرن سسٹر نسیم بالکل ٹھیک ہو گیا جی لکم دینکم دین میں سے کیا پیغام ہے جی اس میں کیا میسج ہے بالکل سسٹر کرن بردر حسن جی ٹھیک ہو گیا جی سی عقیدے کے معاملے میں کوئی مسئلہ نہیں کوئی کمپرومائز نہیں جی سورۃ کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا کہ کہیں ان کے لیے ایک سے زیادہ جواب بتوں کی عبادت نہیں بتوں کی عبادت نہیں کریں گے بتوں کی عبادت نہیں کرتا توحید کے معاملے کوئی گنجائش نہیں بالکل ٹھیک ہے جی سب چلیں اب نیکسٹ بڑھتے ہیں جی سورۃ کافر پڑھنے یا یاد کرنے کی ٹپ کیا ہے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم خطاب شروع میں کیا کہا گیا جی قل یا ایھا الکافرون کافروں کو خطاب کیا گیا آج کی بات کیا ہے لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد کل کی بات کیا ہے ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد آخری بات لکم دینکم ولی دین تو اس کا خلاصہ کیا جی دین اسلام کے معاملے میں کسی قسم کی مصالحت کی گنجائش نہیں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ٹھیک ہے جی اس میں کیا جی کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں تو الحمدللہ ہم نے لیسن کا جو پہلا پارٹ ہے وہ کمپلیٹ کر لیا دوسرے پارٹ کی طرف بڑھتے ہیں بی پارٹ آپ کو پتہ ہے گرامر کا ہوتا ہے اس میں ہم فعل امر و نہیں پڑھ رہے ہیں آج ہم نیا سیٹ نیا باب پڑھیں گے انصر اذکر اعبدوا خلق
تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں ہم ٹی پی آئی. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے. مجھے کوئی ہینڈ ریز کرے اور اس کو ریوائز کروا دے. جی سسٹر نسیم. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے. جزاک اللہ. جی سسٹر پروین آپ بھی کروا دیں. سسٹر پروین اختر. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. جزاک اللہ. جزاک اللہ سسٹر. جی ہم پڑھ رہے ہیں فعل. فعل کی 3 قسمیں: فعل ماضی، مضارع اور امر. ماضی جو ہو گیا، گزر گیا، ختم ہو گیا. مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا فیوچر میں ہوگا. امر کیا جی؟ کسی کو حکم دینا ہے، گزارش کرنی ہے، کسی کو ریکویسٹ کر دینی ہے یا آرڈر کرنا ہے. جی امر و نہیں، اس کے ذریعے کسی ایک کام کے حکم کرنا یا درخواست ہے. نہیں، اس کے ذریعے کسی کام سے روکنا یا نہ کرنے کی درخواست کرنا. یہ ہم نے پہلا پڑھا تھا، فعل، فعلوا، فعلت، فعلتو، فعلتم، فعلنا، یفعلوا، یفعلون، تفعلوا، افعلوا، تفعلون، نفعلوا. افعل کر، افعلوا کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلوا مت کرو. اس کا کیا ہے جی؟ امر و نہیں. افعل کر، افعلوا کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلوا مت کرو. آج ریویژن میں ماشاءاللہ آپ لوگوں نے یہ کافی اچھا ریوائز کیا ہے. چلیں اس کو کوئی کروا دے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. جی سسٹر تھی آمنہ، شاید انمیوٹ کیا ہوا تھا. فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا. فتح تا آپ نے کھولا، فتح تو میں نے کھولا. فتح تم آپ سب نے کھولا، فتح نہ ہم سب نے کھولا. یفتح وہ کھولتا ہے یا کھولے گا، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے. تفتح آپ کھولتے ہیں یا کھولیں گے. افتح میں کھولتا ہوں یا کھولوں گا. تفتحون آپ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے. نفتح ہم سب کھولتے ہیں. افتح کھول، افتحو کھولو. لا تفتح مت کھول، لا تفتحو مت کھولو. جزاک اللہ. جی پچھلے سے اسباق جو ہم پڑھ چکے ہیں اس سے تھوڑے سے سوالات. ضرب لکم مثلا، جی اس کا ذرا بتائیں کون سا؟ اے بی سی ڈی. اس نے مثال بیان کی تمہارے لیے، وہ مثالیں بیان کرتا ہے، وہ مثالیں بیان کر رہا ہے، وہ مثال بیان کرتا ہے. جی علی نواز صاحب ماشاء اللہ. جی ڈی بالکل ٹھیک ہے جی، ڈی ڈی. حل علم تم کے میننگز کیا ہوں گے؟ پھر ضربا تو مارنا نہیں ہوتا اس میں، ضربا پچھلی والی سوال میں. نہیں، میں نے اس کا مثال کا بھی بیان کیا تھا جب شروع میں ہم نے پڑھا تھا، تو اس میں مثال کا بھی ذکر آیا ہوا تھا. میں تو کوشش کروں گا آپ کو سلائڈ دکھا دوں. نہیں، اس میں ضربا کا کیا مطلب ہے؟ اس نے مثال بیان کی. حل علم تم، کیا تم سب نے جانا؟ ماذا خلقو، ان سب نے کیا کیا پیدا کیا. جی آج کے سبق میں ہم کچھ انشاءاللہ مزید افعال دیکھیں گے. یہ آپ کو پتہ ہے جی کمپلیٹ ہمارا 4 نمونوں کا ٹیبل ہے یہ. اب اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. فتح یفتح افتح، نصر ینصر انصر، ضرب یضرب اضرب، سمع یسمع اسمع. اس کا ڈفرنس بھی آپ کو پتہ چلنا چاہیے. اب اس کو ہم کس طریقے سے یاد کر سکتے ہیں، اس کے میننگز ہم کس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں.
تو اس کے لیے ایک چھوٹی سی پوئم کہہ لیں جس طرح بچوں کو سکھائی جاتی ہے، یا کچھ الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، یا آپ نے اس کو ہر کلاس میں جب بھی ہوگا تو آپ نے پڑھنا ہے، یہ نیکسٹ لیول پہ جا کے اس کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے جی. ہم ان 4 سٹائل کو دہرا لیتے ہیں جو ہم نے نماز کے کورس میں، ہم نماز کے کورس کی بات کرتے ہیں، یہ اس کو ہم نے سیکھا ہے. کیا؟ فتح یفتح، اس کے میننگز ہوتے ہیں. فتح کا ہوتا ہے کھولنا، تو ہم اس کو کہتے ہیں. پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اگر قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی، نصرہ، ورنہ مار پڑے گی، درابا، اس لیے سن لو، سمیا. یعنی کہ فتح کا میننگ ہوتا ہے کھولنا، تو قرآن کھولو گے. ناصرہ کا مطلب ہوتا ہے آپ کو پتا ہے مدد کا، تو اللہ کی مدد آئے گی. درابا کا مطلب ہم نے پڑھا ہے مار، ورنہ مار پڑے گی. سامعہ، اس لیے سن لو. اگر پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اگر قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی، ناصرہ، ورنہ مار پڑے گی، درابا، اس لیے سن لو، سامعہ. یہ 4 ابواب، 4 سٹائل کو یاد کرنے کا اس کا ایک تھوڑا سا طریقہ ہے. تو اس کے 1-2 ریوائز کروا دیں تاکہ ایک اچھی طرح پریکٹس ہو جائے آپ لوگوں کی. جی سسٹر پروین. سسٹر پروین. جی سسٹر کرن. اگر قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی، نصرہ، ورنہ مار پڑے گی، ضربہ، اس لیے سن لو، سمیع. جزاک اللہ. جی سسٹر غزالہ. جی سر، فاتحہ اگر قرآن کھولو گے، ناصارہ تو اللہ کی مدد آئے گی، دارابا ورنہ مار پڑے گی، سامیہ اس لیے سن لو. ٹھیک ہے. جی سسٹر پروین. اگر قرآن کھولو گے فاتحہ تو اللہ کی مدد آئے گی، ناصرہ، ورنہ مار پڑے گی، ضربہ، اس لیے سن لو، سامیہ. جزاک اللہ. اچھا یہ اس کو طریقے سے یاد کرنا ہے. آگے جب آپ لیول پہ جائیں گے وہاں پہ جتنے ٹیبلز ہوں گے نا وہ اسی طریقے سے آپ کو سکھائے جائیں گے. اگر قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی، نصرہ، ورنہ مار پڑے گی، درابا، اس لیے سن لو. جی ہم اب آگے بڑھتے ہیں. اگلا ٹیبل ہے جی ہمارا نصرہ سے عنصر وغیرہ نہیں ہے، پہلے ویسے ماضی کو اس کا آنا چاہیے. چلیں. نصرہ، اس نے مدد کی، نصرو، ان سب نے مدد کی، نصرتا، آپ نے مدد کی، نصرتو، میں نے مدد کی، نصرتم، آپ سب نے مدد کی، نصرنا، ہم سب نے مدد کی. ینصرو، وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، ینصرون، وہ سب مدد کرتے ہیں، تنصرو، آپ مدد کرتے ہیں، ینصرو، میں مدد کرتا ہوں، تنصرون، آپ سب مدد کرتے ہیں، ننصرو، ہم سب مدد کرتے ہیں. انصر، مدد کر، انصرو، مدد کرو، لا تنصر، مت مدد کر، لا تنصرو، مت مدد کرو. جی سسٹر کرن آپ ریوائز کروائیں. جی سسٹر کرن. جی انمیوٹ نہیں کر. جی نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی. ینصرو وہ مدد کرتا ہے، ینصرون وہ سب مدد کرتے ہیں، تنصرو آپ مدد کرتے ہیں، انصرو میں مدد کرتا ہوں، تنصرون آپ سب مدد کرتے ہیں، ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں، انصر مدد کر، انصرو مدد کرو، لا تنصرو مت مدد کر، لا تنصرو مت مدد کرو. جزاک اللہ. جی سسٹر پروین. سسٹر پروین ذرا کائنڈلی ایکٹیو رہا کریں فوراً. جی سسٹر نسیم اختر آپ کر. جی سسٹر پروین کروائیں. پتہ نہیں کہاں سسٹر چلا پروین. گیا. سر میں کروا دوں؟ کروا دیں. انصر مدد کر، انصرونا مدد کرو، لا تنصر مت مدد کر، لا تنصرو مت مدد کرو. سسٹر دوبارہ پڑھنا. انصر سسٹر نسیم. انصر مدد کر،
انصرو مدد کرو، لا تنصر مت مدد کر، لا تنصرو مت مدد کرو. جزاک اللہ. جی سسٹر پروین. ڈاکٹر سمینا ایک سوال کرنے ایک جواب کریں. انصر سسٹر پروین کی میرے خیال آواز کا ایشو ہے. جی دونوں ہی میں پڑھ لوں. چلیں آپ کر لیں. انصر مدد کر، انصر مدد وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا؟ نہیں میں مدد کرتا ہوں یا کر، یہ وہی ہے سر. جی جی انصر وہ مدد کرے گا، مجھے بھول رہا ہے. چلیں انصرو میں سوال مجھے کرتا اس ہوں کا آپ جواب آنسر دیں. نہیں آ سسٹر رہا. آنسر آپ جواب دینا. انصر سر اس کا ترجمہ بھی ساتھ ہی انصرو کیجیے. انصرو کہ میں مدد کرتا ہوں. جی انصرو مدد کرو. اچھا انصرو مدد کرو. ہوں، انصرو وہ سب مدد کریں گے، ہاں جی ننصرو ننصرو. ہم مدد کریں گے. جی ٹھیک ہو گیا. جی اس کے ساتھ ہم لگاتے ہیں زیدن. انصرو زیدن زید کی مدد کرو. تو آپ کیا کہیں گے؟ انصرو زیدن جی ہم زید کی مدد کرتے ہیں. انصرو زیدن مدد کرو زید کی. کیا کہتے ہیں؟ ننصرو زیدن ہم سب مدد کرتے ہیں کس کی؟ زید کی. جی کوئی ہینڈ ریز کریں. چلیں آگے ہم اگلا کر لیتے ہیں. پھر یہ ذرا چیٹ باکس میں لکھیں. چلیں ٹائم تھوڑا ہی ہے. یہ سسٹر آپ کروا دیں سسٹر آمنہ. جی ذکرہ اس نے ذکر کیا، ذکرو ان سب نے ذکر کیا، ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکر تو میں نے ذکر کیا، ذکر تم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا. یذکرو وہ ذکر کرتا ہے یا کرے گا، یذکرونا وہ سب ذکر کرتے ہیں یا کریں گے، تذکرو آپ ذکر کرتے ہیں یا کریں گے، اذکرو میں ذکر کرتا ہوں یا کروں گا، تذکرونا آپ سب ذکر کرتے ہیں یا کریں گے، نذکرو ہم سب ذکر کرتے ہیں یا کریں گے، اذکر ذکر کرو، اذکرو ذکر کرو، لا تذکر مت ذکر کر، لا تذکرو مت ذکر کرو. جزاک اللہ. سسٹر اذکر ذکر کر. آپ نے کہا اذکرو ذکر کرو نا. اذکر اچھا ذکر کر، اذکرو ذکر کرو. آپ تھوڑے سے رک بھی گئی تھی. ٹھیک ہے صحیح ہے. جی بردر بابر شریف. اذکرو ذکر کر، اذکر اذکر ذکر کر، اذکرو ذکر کرو، لا تذکرو مت ذکر کر، لا تذکرو ذکر کرو، مت ذکر کرو. لا آ جائے گا تو مت ذکر کرو. مت ذکر کرو. جی سسٹر بشرا. اذکر ذکر کر، اذکرو ذکر کرو، لا تذکرو مت ذکر کر، لا تذکرو مت ذکر کرو. لا تذکر مت ذکر کر، لا تذکرو مت ذکر کرو. یہ جو رو آ جاتا ہے نا دیکھو کرو، اس میں بھی رو آ رہا ہے، اس میں بھی ذکر کرو، ورنہ سنگولر ہوتے ہیں نا. جی کوئی اور سسٹر بھی آ جائے، کوئی ایک اور، تاکہ ہم سوال جواب کر لیں. چلیں اب زیادہ ہوگی تو کر لیتے ہیں. جی سسٹر بشرا اور سسٹر ڈاکٹر سمینا ایک سوال کر لیں ایک جواب دے دیں. اذکر اذکر اذکرو نذکرو اذکرو اذکرو اذکر نذکر. ٹھیک ہے. جی سسٹر آمنہ اور سسٹر کدھر چلی گئی ساری؟ جی سسٹر آمنہ. جی میرے ساتھ کوئی اور کرے گا یا میں ہی کروں؟ نہیں سسٹر کرن ہے. سسٹر کرن. ٹھیک ہے میں سوال کر لیتی ہوں. اذکر اللہ، اذکر اللہ، اذکر اللہ، اذکر اللہ، اذکر اللہ. جزاک اللہ. جی جی ذرا چیٹ باکس میں ذرا کوئکلی ایک لکھ دیں، میں جلدی سے نکال دوں ساری. ابھی 2 ٹیبل اور پڑے ہوئے.
اور یاد کرو. اذکروا، یہ بھی پڑھا ہے. جواب کیا ہوگا؟ سوف نذکر اللہ. جی بالکل ٹھیک ہے جی. اذکر ربک، سوف اذکرو ربی. یہ یا ذہن میں رکھے جب ربا کا ہوگا تو واپس کیا ہو جائے گا؟ ربی. یہ نہ ہو کہ صرف ایک کو ہی دیکھیں دوسرے کو نہ دیکھیں. جی اذکرونی ترجمہ کیا ہوگا؟ یاد کرو. نی کس کو؟ مجھے. جی اگلا ٹیبل ہے جی عباد آ گئی. یہ پہلے بھی ریوائز ہو چکا ہے، آپ کو اس کو ریوائز کر لے. جی سسٹر نسیم، یہ جس کو ٹیبل آبادہ آتا ہے اس آج کی سورہ بھی یاد ہو جائے گی. جی عبادہ. آبادہ اس نے عبادت کی، آبادو ان سب نے عبادت کی، ابدتا آپ نے عبادت کی، ابدتو میں نے عبادت کی، ابدتم آپ سب نے عبادت کی، ابدنا ہم سب نے عبادت کی. یا بدو وہ عبادت کرتا ہے، یا بدونا وہ سب عبادت کرتے ہیں، تابدو آپ عبادت کرتے ہیں، آبدو میں عبادت کرتا ہوں، تابدونا آپ سب عبادت کرتے ہیں، نابدو ہم عبادت کرتے ہیں. آبد عبادت کر، آبدو سسٹر عبادت کرو، اوبد عبادت کر، اوبدو عبادت کرو، لا تعبد مت عبادت کر، لا تعبدو مت عبادت کرو. جزاک اللہ. جی یہ ہماری سسٹر ہیں جی نسیم. جی سسٹر نسیم اوبد عبادت کر، اوبدو عبادت کرو، لا تعبد مت عبادت کر، لا تعبدو مت عبادت کرو. جزاک اللہ. جی سسٹر پروین. نسیم کہہ دی پروین. جی سسٹر اوبدو پروین. اوبدو عبادت کر. بدو نہیں ہے سسٹر، او بدھ. اچھا اوبد عبادت کر، اوبدو عبادت کرو، لا تعبد مت عبادت کر، لا تعبدو مت عبادت کرو. مت عبادت کر. جی اب 2-3 آ جائیں جی، پھر ہینڈ ریز کریں، سوال جواب ہے آگے. جی کوئی اور سسٹر بھی آ جائے، کوئی بردر آ جائے. جی سسٹر آمنہ اور سسٹر بشرا قریشی. عبد اللہ. عبد اللہ ہے، سوف اعبد اللہ. عبد اللہ. اوبدو نہیں سسٹر آپ الف کے اوپر پیش ہے. عبد اللہ. سوف نعبد اللہ. جی صوفہ بھی لگ سکتا ہے، سا بھی لگ سکتا ہے، یہ ذہن میں آپ نے رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. عبد اللہ، عبد اللہ، سوف اعبد اللہ، عبد اللہ، سوف نعبد اللہ. یہ الف کے حمزہ کے اوپر پیش ہے، یہ ذرا کائنڈلی ذہن میں رکھا کریں. جی ذرا چیٹ باکس میں لکھ دیں جی عبدو کا ترجمہ. چیٹ باکس. جی عبادت کرو. جو واو آ جائے گا نا اینڈ میں، یہ والا دیکھیں واو آ رہا ہے تو اس کا جمع کا سیکھا ہوگا کہ کیا جی عبادت کرو. یہ دیکھیں مت عبادت کرو تو یہ دیکھو جب وہ لا تعبدو لا جی یہاں پہ ذرا یہ بی اور سی میں مجھے بتائیں کون سا ہے. چلیں یہ بتا دیتا ہوں. تعبدو نہیں بی ہے سی ہے. بی. سی بی یہ ذہن کے اندر رکھیں جو ہیں امر کے سیگے آخری جو ہے نا اس کو ساکن ہے. جو بھی آخر ہو گئے لا تعبدو اس کے اوپر پیش ہے، لا تعبد سی. ٹھیک ہے یہ ذہن میں رکھیں امر کے سیگے جتنے بھی امر و نہیں کے آخری جو ساکن ہوگا. یہ دیکھیں یہ اس میں بھی دیکھیں ساکن ہے وہ اعبدو ربکم. اعبدو جمع کا سیگا ہے تو کیا ہوگا جی نعبدو ربکم ربنا. چلیں آخری ٹیبل جی اس باب کا. خلقہ اس نے پیدا کیا، خلقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا.
यखलुकु वो पैदा करता है, यखलुकून वो सब पैदा करते हैं, तखलुकु आप पैदा करते हैं, अखलुकु मैं पैदा करता हूँ, तखलुकून आप सब पैदा करते हैं, नखलुकु हम सब पैदा करते हैं। उखलुक पैदा कर, उखलुकु पैदा करो, ला तखलुक मत पैदा कर, ला तखलुकु मत पैदा करो। जी कौन रिवाइज करवाएगा जी? जी सिस्टर परवीन। खलका उसने पैदा किया, खलकू इन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतु मैंने पैदा किया, खलकतुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया। यखलुकु वो पैदा करता है, यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं, तखलुकु आप पैदा करते हैं, अखलुकु मैं पैदा करता हूँ, तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं, नखलुकु 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 हम सब पैदा करते हैं। उखलुक पैदा कर, उखलुकु पैदा करो, ला तखलुक मत पैदा कर, ला तखलुकु मत पैदा करो। जी डॉक्टर सबीना साहब आप भी रिवाइज करवा दें। खलका उसने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतू मैंने पैदा किया, खलकतुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया। यखलुकु वो पैदा करता है या करेगा, यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं या करेंगे, तखलुकु आप पैदा करते हो, अखलुकु मैं पैदा करता हूँ या करूंगा, तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं या करेंगे, नखलुकु हम सब पैदा करते हैं या करेंगे। उखलुक पैदा कर, उखलुकु पैदा करो, ला तखलुक मत पैदा करो, ला तखलुक मत पैदा कर, ला तखलुकु मत पैदा करो। जज़ाकल्लाह जी। जी आगे जी सिस्टर बुशरा। उखलुक पैदा कर, उखलुकु पैदा करो, ला तुखलुक मत पैदा कर, ला तुखलुकु मत पैदा करो। जज़ाकल्लाह जी। जी सिस्टर परवीन। उखलुक उखलुक पैदा कर, उखलुकु पैदा करो, ला तखलुक मत पैदा कर, ला तखलुकु मत पैदा करो। जी बिल्कुल ठीक होगा जी। इसके अंदर है जी आर्डर, हुक्म, क्योंकि खालक पैदा करने में सिर्फ अल्लाह का काम है, इसलिए हम इस पर अमल व नहीं की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, किसी को नहीं कह सकते। अखलुकु का तर्जमा जब ये पेश आ रहा है तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? ये मुदारे का है, मैं पैदा करता हूँ। जी बिल्कुल ठीक हो गया जी। बी लिखा गया है जी। मैं पैदा करता हूँ। जी नुक्ता तालीम, मैंने बताइए इनका मीनिंग्स क्या होगा जी? क्या मीनिंग्स होगा इनका? अगर 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 कैसे? इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह से हम याद रखेंगे अगर। अगर शाह का मतलब होता है चाहे अल्लाह, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह चाहे। ठीक है जी। तो कौन से अल्फाज बेहतर याद रहते हैं? जिनको मिसालें के जरिए याद किया जाए। इनकी मिसाल इंशाअल्लाह। अगर आप मिसाल भूल जाएं तो आप मैंने भी भूल सकते हैं, या एक लफ्ज के मैंने दूसरे में कुड़मुड़ हो सकते हैं, जैसे इन, इन्ना, अन्ना, अन्ना, ये सारे आपको पता है। अगर आप किसी लफ्ज का मायने भूल जाए तो क्या करना है? उसकी मिसाल को ज़हन में लाना है, जैसे इंशाअल्लाह, इसका मैंने भी याद आ जाएगा। लफ्ज के मायने याद हो तो आपको पहली मिसाल याद रखने की जरूरत नहीं है। जब जैसे आप लोगों को माशाल्लाह इसके मीनिंग्स याद हो गए तो मिसाल याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप भूल जाएं कोई मसला हो तो फिर मिसाल को याद कर लीजिए, मिसालों से बेहतरीन काम चलता है। तो क्या करना है जी? अल्फाज को मिसालों से याद सीखेंगे। क्या करते हैं हम? अल्फाज को मिसालों से सीखते हैं, मिसालें हम जानते हैं। आप अगर मिसालों से मायने को याद रखो तो क्या होंगे? मायने जल्दी याद हो जाएंगे, मायने जल्दी याद आएंगे। ये लफ्ज का मायने दूसरे के साथ नहीं बदला जाएगा। तो कोशिश कीजिए मिसाल भी याद रखें। जब आपको मिसालें याद हो जाएंगी फिर इसकी आपको जरूरत नहीं रहेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे हमने कहा था, हम जब सबक पढ़ लेंगे 16 के इख्तिताम पर 194 अल्फाज हम सीख चुके हैं। इसमें अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। ये कुरान पाक में तकरीबन 38,500 बार से ज़्यादा मरतबा अल्फाज ये आए हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फूल आपको याद दिलाएगा कि हमने 16 सबक इख्तिताम कर लिया था।
تو 7 عمر کا آپ کو پتہ ہے 2 تلاوت کے 5 منٹ، مصحف سے 5 منٹ حافظے کے لازمی ریوائز کیا جائے، جتنی صورتیں آپ کو یاد ہے 5 منٹ میں اس کو ریوائز کر لیجیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کو زیادہ یاد ہے تو اگلے دن 5 منٹ میں اور کر لیں، اس طریقے سے وہ آپ کو زندگی بھر نہیں بھولیں گے۔ تو کتاب کو پڑھتے رہیے، اس کورس کی جو آپ کو ویڈیوز وغیرہ جائی جاتی ہیں اس کو سن لیا کریں، جب آپ کے پاس ٹائم ہو کچن میں کام کریں یا آگے پیچھے جاتے سفر میں ویڈیو چلا لیں، آپ سنتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کی کیا ریویژن ہوگی۔ ساتھ ہی سے کورس کی باتیں کریں، نماز میں مختلف صورتیں ملائیں، اور آپ منتخب شدہ لوگ ہیں۔ ربی زدنی علما، اے اللہ قرآن کی اس کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما۔ تو آپ نے سبق میں جو سیکھا آپ نے دوسروں کو سکھانا ہے، تو پھر سکھائیے، سب سے بڑا فائدہ انشاءاللہ آپ کو ہوگا۔ جب آپ یہ کورس ختم کر لیں گے تو کوشش کیجئے کہ آپ ہماری ٹیم کا حصہ بنیں، آپ کو انشاءاللہ ہم ٹریننگ دیں گے، کوئی اتنی مشکل نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس بہت سے ٹیچر قرآن ٹیچر بن چکے ہیں۔ شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ آپ نے ٹیچر بننا ہے، دوسروں کو سکھانا ہے، جو کچھ آپ نے سیکھا ہے دوسروں کو سکھائیے، تو اس سے کیا ہوگا، آپ کو انشاءاللہ بہترین قسم کا اجر ملے گا۔ تو یہاں پہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔